کرو. کہا نہیں بھیا میں علی اکبر سے سوار نہیں ہوگی, علی کی بیٹی کو جلا لایا ہوا ہے. کہا ان محمد ماں کو سوار کرو. کہا نہیں بھیا آج میں کسی سے سوار نہیں ہوگی, آج مجھے وہ سوار کرے جو 11 محرم کو مجھے سوار کرے گا. ایک مرتبہ سید سجاد روتے ہوئے آگے بڑھے, کہا پھوپھی اماں غلام حاضر ہے. میں یہی تمام کر دیتا, لیکن جناب سیدہ زینب کی یہاں غربت تمام نہیں ہوتی. سنیں گے مصائب؟ ابھی ذرا کچھ اور مصائب سنیے گا. یہ قافلہ چلتا رہا, مجھے آج ورود کربلا پڑھنا تھا. میں نے مقدمہ بنایا, آپ میں سے بہت سے افراد بے صبری کر رہے ہیں, بہت سے اشارے کرتے بس کر دو اب نہیں سنا جاتا. سنیں گے کچھ اور مصائب؟ ایک مرتبہ سید الشہداء کربلا پہنچے, زلجنہ نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا. میرے مولا نے سوال کیا اس زمین کا نام کیا ہے؟ کہا غازریہ. کہا نہیں کوئی اور نام بھی بتاؤ. کہا نینوا. کہا نہیں کوئی اور نام بھی ہوگا. کہا اس زمین کا نام ہے کربلا. امام مظلوم نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک مرتبہ گھوڑے سے اترے, اب میری طرف دیکھیے گا, جناب عباس کو کسی بیوی نے بلایا. اکثر لوگ پڑھتے جناب زینب نے, لیکن بہت سے مقامات میں جناب ام کلثوم نے بلایا. کہا بھیا ذرا ادھر آنا, جب سے یہاں پہ خیمے, جب سے یہاں پہ اونٹ رکے ہیں, میرا کلیجہ پھٹتا رہا ہے, لگتا ہے میرا کلیجہ منہ کو آ جائے گا. بھیا حسین سے کہو یہاں نہ رکے. اجرکم اللہ. کہا ہاں ہونا کو یقتلون رجالنا. بہن یہاں ہمارے مردوں کو قتل کیا جائے گا. حضرات میں نے تمام کر دیا. ایک مرتبہ 1000 کا لشکر سامنے سے آ رہا تھا, زبانیں لٹکی ہوئی تھیں, پیاس کا عالم تھا. کسی نے دیکھا, مولا سمجھ گئے یہ میرے قاتل ہیں. ایک مرتبہ کہا حسین ہم بہت پیاسے ہیں. مولا آپ کی پیاس کے قربان. یہ ہر کا لشکر تھا, جس حسین سے دشمن کی پیاس برداشت نہ ہو, جناب سکینہ کی پیاس کیسے برداشت کی ہوگی؟ سارے لشکر کو پانی پلایا. جب سیراب کر دیا, آگے بڑھنا چاہتے تھے, آخری جملہ سن لیجیے, آگے بڑھنا چاہتے تھے, ہر نے آگے بڑھ کے لجام فرس میں ہاتھ ڈالا. کہا حسین میں جانے نہیں دوں گا, گرفتار کرنے بھیجا گیا ہوں. ایک مرتبہ امام کو جلال آیا, کہا لین کلامہ کا یا شیخ, اپنے کلام میں ذرا نرمی کر, تو اکیلا ہے, میری بہنیں میرے ساتھ ہیں, میری بہنیں میرے ساتھ ہیں. میری بہنوں کو عادت نہیں ہے کہ کوئی آدمی مجھ سے اونچی آواز سے کلام کرے. نہ جانے کیا کہ امام کو جلا لگا, سکلت کا امک تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. نہ جانے کن نگاہوں سے دیکھا, میں نے تمام کر دیا, کن نگاہوں سے دیکھا. کہا حسین اگر کسی اور نے یہ جملہ کہا ہوتا, میں یہی اندازہ بناتا, جملہ پلٹا دیتا, لیکن کیا کروں آپ زہرا کے بیٹے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. دگام میں ہاتھ ڈالا. پروردگار واسطہ سے لہجے کا نہیں, واسطہ ان نگاہوں کا جو عباس کے پاس تھیں. کہا مولا اجازت ہے, صرف 1000 کا تو لشکر ہے. کہ نہیں عباس میں پہل نہیں کرنا چاہتا. پروردگارہ تجھے واسطہ پھر شب عاشور کا, جب ہر 2 محرم سے سوچتا شب عاشور میں آ پہنچا, ہر زہرا کے بیٹے کا قتل کرے گا. بس ایک مرتبہ میرے ساتھ کے خیمے سے نکلا, یہ پوچھتا ہوا اتقاتل ھذا الرجل. پروردگار اس لہجے کا واسطہ, جب حر ابن یزید ریاحی چلا, نہ جانے کس انداز سے چلا, بیٹے نے, غلام نے, بھائی نے, یہ 4 افراد ساتھ چلے. پروردگارہ وہ لہجہ جب سارے ساتھ چل رہے تھے, بیٹے نے سوال کیا بابا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹا جہنم سے جنت کی طرف جا رہا ہوں. کہا بابا اکیلے جائیں گے, مجھے بھی ساتھ لے چلیے. کہا ہاں بیٹا اس وقت مجھے بڑی ضرورت ہے تیری. کیوں بابا؟ کہا ان نگاہوں نے غضب سے حسین کو دیکھا تھا, ان پہ رومال باندھے اب میں نگاہیں نہیں ملا سکتا.
پھر کہا انہی ہاتھوں نے لجام فرس میں ہاتھ ڈالا تھا، ہاتھوں کو پشت پس باندھ دے، مجھے نہیں معلوم کس انداز سے آ رہے ہیں۔ کہا بابا سامنے سے عباس علمدار آ رہے ہیں۔ کہا غازی کو بتا دو ہم جنگ کے لیے نہیں آ رہے، ہم تو توبہ کے لیے آ رہے ہیں۔ پروردگار اس لہجے کا واسطہ، جب جناب حر نے کہا مولا حل من توبہ، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ مولا نے کہا حر جہاں میں نے بھی معاف کیا میرے خدا نے بھی معاف کیا۔ کہا مولا میں نے آپ کی بہنوں کو رلایا تھا، اگر آپ راضی ہیں، سنیے الفاظ کو، سخت الفاظ ہو گئے ہمارے محمد کے، مولا اگر آپ راضی ہیں تو اجازت دیں آپ کی بہنوں سے